الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟ کہا ان سرداروں نے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم پاگل ہو اور گمان کرتے ہیں ہم کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں پاگل پن نہیں، بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے، اور پہنچاتا ہوں تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور میں دیانتدار نصیحت دینے والا ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہی ہے، تاکہ وہ ڈرائے تم کو؟ یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تم کو جسمانی لحاظ سے، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ تعالیٰ کی اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ تو لے آؤ ہم پر وہ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ واجب ہو گیا ہے تم پر عذاب ہمارے رب کی طرف سے، اور غضب کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے متعلق جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں اتاری۔ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے نجات دی حضرت ہود کو اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی خاص رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دی جھڑیں ان کی جنہوں نے ہماری ایات کو جٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تاریخ بیان فرما رہا ہے کہ وہ کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کی جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوئی، انہوں نے تو نجات پائی، مگر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایات کو جٹلایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جٹلایا، مذاق کیا اور اذیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب سے دنیا اور آخرت میں گرفتار کیا، اور ان کو دنیا میں نیست و نابود کیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب بنایا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے رسول جو آدم کے بعد ہوئے وہ نوح ہیں، جو آدم کی 10ویں پشت سے تھے۔ آپ نے حکم ملتے ہی اور نبوت کا اعزاز ملتے ہی اپنی قوم کو فرمایا کہ تمہارا ایک ہی خالق ہے اور تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے، اس لیے اس کی ہی عبادت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جن بتوں کو تم شریک کرتے ہو ان کا تمہاری تخلیق اور ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم اپنے اس ظلم سے باز نہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ نوح 600 سال تبلیغ دین کرتے رہے، مگر بدبختوں نے اطاعت نہ کی، بلکہ ہر قسم کی آپ کو اذیت دی، جس پر نوح نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے جب کشتی تیار کر لی تو پانی کا طوفان آسمان سے آیا اور زمین کے اندر سے بھی، پہاڑ بھی ڈوب گئے اور سارے باغی غرق ہو گئے، سوائے نوح سے نسبت رکھنے والے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہود کا قصہ سنا رہا ہے، جو نوح سے کئی 100 سال بعد مبعوث ہوئے۔ قوم عاد میں یہ لوگ یمن میں احقاف کے علاقے میں آباد تھے، جو جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے، مالی طور پر بہت خوشحال تھے، عالی شان مضبوط مکان بناتے تھے، اور یہ بھول گئے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کی ربوبیت کرنے والا صرف ایک خدا ہے، جس کی تعلیم نوح دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے 3 بت بنائے جن کی پرستش کرتے۔ ہود کو اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیا اور اس قوم کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ ہود نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اس کی عبادت کرو، بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو؟
انہوں نے جواب دیا کہ تم پاگل ہو گئے ہو اور جھوٹے ہو، ہمیں خداؤں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کا سبق دیتے ہو، حالانکہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ ہود نے فرمایا، میں نہ ہی پاگل ہوں نہ جھوٹا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آیا ہوں۔ تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ تم میں سے ہی مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ مخلوق سے ہی مخلوق کے لیے ہادی بناتا ہے اور ایک ایسی رسالت نبوت عطا فرماتا ہے کہ تم دیکھ لو تم سے پہلے نوح کون تھے اور ان کے باغیوں کا کیا حال ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم نجات پاؤ اور عذاب سے بچو۔ انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو، چانچہ بارش بند ہو گئی۔ 3 سال سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ایسی مصیبت آئے تو لوگ کعبہ شریف میں حاضر ہو کر دعا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی ایک وفد 70 آدمیوں کا تیار کیا۔ قبل اور مرصد کی میت میں مکہ معظمہ بھیجا۔ مکہ معظمہ سے باہر ایک سردار معاویہ آباد تھا جو ان کی ننہال عاد کی قوم ہی سے تھا۔ یہ اس کے پاس ٹھہرے، اس نے بڑا انتظام کیا۔ یہ لوگ شراب اور گانوں میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ اپنا کام بھی بھول گئے۔ معاویہ نے سوچا کہ یہ لوگ بھول گئے ہیں، ان کی قوم مصیبت میں گرفتار ہے، اگر میں ان کو بولوں جاؤ تو یہ شک کریں گے کہ مہمان نوازی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے گانے والوں کو شعر لکھ کر دیے۔ ان گانوں میں قوم کی مصیبت کا ذکر تھا، جس کو سن کر ان کو یاد آئی اور وہ کعبہ شریف کی طرف چلے۔ ان کے سرداروں میں سے مرصد مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، کعبہ شریف جا کر دعا کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، ورنہ مشرکوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مگر انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کعبہ شریف پہنچ کر دعا کی تو 3 بادل آسمان پر آئے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آواز آئی کہ قبل چن لو، کون سا بادل چنتے ہو؟ اس نے سیاہ بادل چنا کہ اس سے بہت بارش ہوگی اور مصیبت دور ہوگی، چانچہ سیاہ بادل ہی آ گیا کہ اس سے اس قدر ہوا کا طوفان آیا کہ ہر چیز اپنی جگہ سے اٹھ گئی، درخت، مکان، اور لوگ مکانوں میں چھپے مگر مکان اڑ گئے، اور لوگ زمین سے آسمان کی طرف اڑتے اور زمین سے لگتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس طرح سب مردار ہو گئے۔ پھر ایک خاص قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیجے جنہوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود ایک غار میں بے عافیت بیٹھے رہے۔ 8 دن کے بعد جب طوفان ختم ہوا، سب باغی ختم ہوئے، تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ مکہ معظمہ آئے، پھر وہیں ٹھہرے اور فوت ہوئے۔ آپ کی قبر زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہے، جہاں نبیوں کی قبریں ہیں جن کا ظاہری نشان نہیں۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملی ہے کہ تم زندگی کو نعمت سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، اور یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوگی، اور یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ سینے صاف ہو کر اس قابل بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔